رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ نے بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کو ملک کا دفاع یقینی بنانے اور دشمن کو شکست دینے پر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دی ہے۔ صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان نے جنرل سید عاصم منیر کو ان کی ترقی پر مبارکباد دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور چین کے وزیر خارجہ نے بیجنگ میں ملاقات کے دوران علاقائی امن و استحکام کے لیے دو طرفہ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج ایران میں پاکستان بھارت کو 14-1 سے ہرا کر ویسٹ ایشیا بیس بال کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کے دوران ان کی جرأت مندانہ قیادت اور غیر معمولی حکمت عملی کے ذریعے ملک کا دفاع یقینی بنانے اور دشمن کو شکست دینے پر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کی تجویز پر کیا گیا۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور انہیں اس فیصلے کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ کابینہ نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر ان کی خدمات کو جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ کیا۔ وفاقی کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ افواج پاکستان کے افسران اور جوان، غازیان، شہداء اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی شہریوں کو آپریشن بنیان مرصوص کے دوران ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو دشمن کو شکست دینے اور ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع میں مثالی قیادت پر خراج تحسین پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان نے جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی ملنے پر مبارکباد دی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے آج اپنے الگ الگ بیانات میں دشمن کو فیصلہ کن جواب دینے اور اس کے گنونے ارادے ناکام بنانے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی۔ صدر نے کہا کہ پوری قوم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جنہوں نے قومی سلامتی کو یقینی بنایا، ملک کی خود مختاری کا تحفظ کیا اور دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی مدت ملازمت میں توسیع پر مبارکباد دی، جو اس بات کا اعتراف ہے کہ ایئر چیف کی کامیاب جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں دشمن کو ایسا جواب دیا گیا جو اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں یہ بات زور دے کر کہی کہ بری فوج کے سربراہ نے مارکہ حق بالخصوص آپریشن بنیان مرصوص میں بے مثال قائدانہ صلاحیت اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کر کے دشمن کے گنونے ارادے خاک میں ملا دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ ٹیکس اصلاحات کے اقدامات پر تیزی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے یہ ہدایت آج اسلام آباد میں ایف پی آر اور جاری ٹیکس اصلاحات سے متعلق امور کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکس دینے والے افراد اور کاروبار کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائیں گی تاکہ ٹیکس چوری کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان اور چین نے علاقائی امن، ترقی اور استحکام کے لیے دو طرفہ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ آج بیجنگ میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وینگ شی کے درمیان تفصیلی مشاورت کے دوران کیا گیا۔ فریقین نے جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال، پاک چین دوستی کے مستقبل اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان نے غزہ میں اسرائیل کی مسلسل جارحیت کی انتہائی پرزور مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کی مسلسل جارحیت کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی زمینی کارروائیوں میں توسیع اور اس کی جانب سے پورے غزہ کا کنٹرول حاصل کرنے کے اعلان سے علاقے میں امن و استحکام کی کوششوں کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔
دفتر خارجہ نے فلسطینیوں کو ان کی آبائی زمینوں سے بے دخل کرنے، اسرائیل کی غیر قانونی بستیوں کو توسیع دینے یا مقبوضہ فلسطینی علاقے کے کسی بھی حصے کو مدغم کرنے کی کسی بھی کوشش کی پاکستان کی جانب سے باشگاف الفاظ میں ایک بار پھر مخالفت کی۔ دفتر خارجہ نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کا پھر یقین دلایا۔ ادھر محصور غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید 73 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ آج ایران میں پاکستان بھارت کو 14-1 سے ہرا کر ویسٹ ایشیا بیس بال کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ کل فائنل میں قومی بیس بال ٹیم کا مقابلہ فلسطین سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کی۔